ہم پہ ہماری مرضی رہے گی. جتنے بچے ہم چاہیں گے پیدا کریں گے, نہیں چاہیں گے نہیں پیدا کریں گے. ہم چاہیں گے تو اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنائیں گے, نہیں چاہیں گے تو نہیں بنائیں گے. سوال تو سب سے پہلے یہ ہے کہ عدالت نے اگر یہ منع کر دیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے, تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرمد صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے, چلیں آپ کو موقع دیجیے. ماروی صاحب بیچ میں مت بولو تم, بہت تہذیب سے بات کریں. بدتمیز ہو رہا ہے. اپنی باری امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے, بے حیائی کی تحقیق کر رہی ماروی ہے. صاحبہ آپ تیری ایسی کی تحقیق پہلے ماروی صاحبہ آپ بدتمیزی لگ رہا ہوں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی بکواس نہ کیجیے گا بیچ میں. چلے خلیل صاحب, تیرا جسم ہے کیا, تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے اوپر. صدیق عباس تو بڑا یہ بات زبان زد عام کہہ لیں, بلکہ میں آپ اسلام آباد میں موجود ہیں, سمی ابراہیم صاحب کا بھی میں پروگرام دیکھ رہی تھی, وہ بھی خلیل الرحمان قمر صاحب کے حوالے سے بات کرتے, اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ بہت ہی ایک اچھے رائٹر ہیں پاکستان کے. صدیق آپ بتائیے گا, ماروی سرمد بھی وہاں پہ موجود ہیں, ان کی حرکات سے بھی آپ واقف ہی ہیں, آپ اس پورے واقعے پہ کیا موقف دینا چاہیں گے, آپ کا کیا کہنا ہے عورت مارچ کے حوالے سے اور خصوصاً اس کل والے واقعے کے حوالے سے؟ دیکھیں, اس اگر پورے ایونٹ میں سے کل کے صرف 1 منٹ کو آپ نکال دینا, کل جو 1 منٹ ہوا جس میں تھوڑے سے ہائپر ہو گئے, اس کا بیک گراؤنڈ بتایا بھی سے خلیل الرحمان قمر صاحب نے, اس اگر 1 منٹ کو نکال دیں تو میں خلیل الرحمان قمر صاحب کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہوں, ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جرأت کا مظاہرہ انہوں نے کیا, جس دبنگ انداز سے انہوں نے اس عورت مارچ کی مذمت کی, کیونکہ یہ جو توجیحات پیش کی جا رہی ہیں نا کہ یہ جی میرا جسم میری مرضی سے مطلب یہ ہے, میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے, یہ ساری فضول باتیں ہیں. یہ سب میں سوری معذرت کے ساتھ سوری ٹو سے یہ بکواس ہے سارا. سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب بے حیائی ہے, اس کا مطلب فحاشی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی سے نہ پوچھے وہ کہاں آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی. مرد اپنی بیوی سے نہ پوچھے, یہ بالکل ایک فضول بات ہے. جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, اسلام سے زیادہ عورت کو حقوق کسی نے نہیں دیے, عورت کو تحفظ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں فراہم کرتا. یہ ساری فنڈنگ ہے, یہ ساری فنڈنگ ہے. عورت مارچ والے ہم بھی بتائیں نہیں یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ان کو ساری, یہ بڑے بڑے اشتہارات, یہ بڑی بڑی چیزیں چلی, کہاں سے یہ ساری فنڈنگ ہو رہی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کے 1 منٹ کو لے کر خلیل الرحمان قمر صاحب کی مخالفت کی جا رہی ہے, ورنہ پوری قوم کو جو اس ملک میں اس معاشرے میں اخلاقیات کو بچانا چاہتا ہے, پاکستانی نارمز کو بچانا چاہتا ہے, رہی سہی جو ہمارے معاشرے میں کوئی تہذیب باقی رہ گئی اس کو بچانا چاہتا ہے, اس کو خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان تمام NGOs کا خاتمہ کر دیا گیا, رجسٹریشن منسوخ کر دی گئی. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کئی گھر تھے وہ خالی کروائے گئے, اور ان NGOs کی آڑ میں فنڈز آتے ہیں باہر سے, جی وہ یہ NGOs ان فنڈز کو یوٹیلائز کرتی ہیں, اور یوٹیلائز کر کے تو جناب اپنی یہی اسی طرح کی تصویریں بھیجتی ہیں. میرا جسم میری مرضی چائلڈ ابیوز کی کر رہی ہے, تو وہ یہ اتنا فنڈ آتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ان NGOs کے اپنے رہن سہن دیکھیں, یہ آپ کو ہر وقت 5 سٹار 7 سٹار میں ملیں گی, اور اس میں خواتین ہی نہیں ہیں, مرد بھی برابر کے شریک ہیں. میں یہ بتا دوں جو NGOs باہر سے پیسہ, اور اس میں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں. میڈیا آزادی کے بارے میں جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی باہر سے فنڈز آتے ہیں, یہ سارے چل رہے ہیں. یہ بہت بڑی دکانیں ہیں جو انہوں نے کھولی ہوئی ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان, اللہ کا شکر ہے اس وقت ابھی تک محفوظ ہے. پاکستان ایک سلوگن تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس نام سے بنا تھا, اور مسلمان ہیں 99% یہاں پہ, اور ایک سوسائٹی ہے, ہمارا ایک خاندانی نظام ہے, ایک مضبوط خاندانی نظام ہے پوری دنیا میں. باقی تو یہ تباہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک مضبوط خاندانی نظام ابھی بھی موجود ہے. کچھ شرم حیا موجود ہے, رشتوں کا احترام موجود ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں, یہ بیرونی ایجنڈا ہے, اندرونی ایجنڈا نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا مارچ کرنا اور پھر ایک کمپین چلانا, اس کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ باہر سے آئے گا. اور یہاں پہ پھر وہ فیٹف شیٹف کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس اکاؤنٹ میں آیا ہے, کیسے آیا. یہاں پہ فیٹف ویٹف والے سارے خاموش ہو جائیں گے, وہ اپنی صرف نظر کریں گے, کیونکہ
یہ ایجنڈا اور ہے. تو وہ ساری NGOs ختم کی گئیں. یہاں پہ سینکڑوں گھر تھے جو لیے گئے تھے پوش ایریاز میں، وہ فارغ ہوئے اور منسوخ ہو گئیں. اب نئے قوانین بنے ہیں پاکستان میں NGOs کی رجسٹریشن کے لیے. اب اس میں سارا کچا چٹا بتانا پڑتا ہے، اکاؤنٹ نمبر بتانا پڑتا ہے، اماؤنٹ کہاں سے آئے گی بتانا پڑتا ہے، کیسے آئے گی، خرچ کہاں پہ ہوگی، یہ سارا ایک نیٹ ورک سسٹم میں لائے گئے ہیں. تو وہ ساری چیزیں اب پیسہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم آپ کو بتا دیں کہ مثلاً لسانی بنیادوں پہ انریسٹ پیدا کرنا ہے، اس کے لیے فنڈز ہیں. مختلف علاقائی زبانوں کے تعصب پیدا کرنا ہے، اس کے لیے باہر سے فنڈز آتے ہیں، وہ خرچ کیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ میڈیا کی آزادی کا بھی شوشہ چھوڑا جاتا ہے، اس کے لیے بھی باہر سے فنڈ آتے ہیں. بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ٹورز ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے. اس میں مرد و خواتین تذکیر و تانیث کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہے سارا مال بناؤ پروگرام. اور اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ بس آپ نے اپنے ملک کی جو ہے نا وہ تصویر خراب کرنی ہے. یہ خبریں چھپتی ہیں تو باہر جاتی ہیں، باہر سے پھر یہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ملک میں تو یہ معاملات اتنے خراب ہیں، یہاں پہ خواتین سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہیں، ان کو آزادیاں نہیں ہیں، یہ آزادی دیں وہ دیں. جبکہ ہراسمنٹ کا بارے میں سب سے زیادہ کہا جاتا ہے تو وفاقی محتسب برائے خواتین پورا ایک ادارہ ہے، عدالتیں ہماری موجود ہیں. اس ادارے کی سربراہ کشمالہ طارق ہیں، وفاقی محتسب ہیں. وہ سزائیں سنا چکی ہیں کئی مردوں کو اس بنیاد پہ کہ ہراس کیا جا رہا ہے. غلیظ انسان جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی وجہ سے آج سارا آپ کو یہ سب انہی کی پیداوار ہے. یہ سب ذیولات کے یہ سب جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب یہ زبان دیکھ لیں ان کی کون سی ہے. Is this parliamentary, the decent, it should be going on air. یہ آرٹیکل 62, 63 جو ہے یہ کیا ہے؟ 62, 63 کیا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ آرٹیکل 62, 63 میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف نیشنل اسمبلی اور حکمران بننے کے لیے آپ کو پاکستان کی آئیڈیالوجی 2 نیشن تھیوری پہ کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کو پریکٹسنگ مسلم ہونا چاہیے اور آپ کو خیانت کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 شرائط ہیں اور ان 3 شرائط کو آپ نکال دیں اگر تو پھر وہ فری فار آل ہے جو آج ہو رہا ہے. انتہائی سبجیکٹو ہے، یہ سب بالکل خرافات ہے، سبجیکٹو ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ خائن نہیں ہے اور وہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے سیفما بھڑکی یہی ہے جنگ ہے ہماری اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیت کر دکھائیں گے. پاکستان ایک سیکولر ملک بن کے رہے گا جہاں پر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی روا نہیں رکھی جائے گی صرف مذہب کی بنیاد پر. آسیہ بی بی آج تک جیل میں ہے اور ان کے جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا سارا کیس انہوں نے خود پلیٹ کر دیا. I don't have to say anything now. یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں. شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں. اور گواہیاں کیا ہیں؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا، وہ جو ان کی اینوئل سپیچ ہوتی ہے اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک. ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے. ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے. ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں. کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے، ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کوئی بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے. یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور آن ارتھ آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں
کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائیں، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے۔ پولیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں، نہیں تو وہ جو جانے دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سیاست آپ اپنی باری میں پلیز بات کیجئے۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں نا، آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ You don't have a right. You don't have a right. I am here a guest of علی حیدر صاحب۔ آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو صحیح طرح بولیں کہ نہیں ہے، یہ آئیں بائیں شائیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے وہ کیا ہے، تو آپ نے بات شروع کر دی ہے۔ جانے قربان کرنے والے وہ ایک ہی طوطے کی ٹائیں 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 شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ، ایسے ٹر ان کو عادت ہے، ان لوگوں کو عادت ہے کہ یہ جہاں مرضی جو مرضی ان کو، کیونکہ پلیٹ فارم کھلا مل جاتا ہے نا، سارے تو فینس بیٹھے ہوئے ان کے ہر چینل کے اوپر، فینس بیٹھے ہوئے، فینس بیٹھے ہوئے۔ آپ کو ذرا سمجھائیں ان کو تھوڑا سا، علی صاحب علی صاحب آپ نہیں، آپ اپنے آپ میری فکر نہ کریں، آپ اپنی بات کریں، آپ کا سوال میرا جو میرا دل کرے گا میں وہ بول لوں گی، آپ اس کی فکر نہ کریں اور نہ میرے رائٹ وائٹ کی فکر کریں، مجھے پتا ہے میرا کیا رائٹ ہے اور میں وہ لینا جان نہیں، ان کو تو میرے سوال سے ہی مسئلہ ہے نا، انہوں نے تو فوراً جاننے قربان کر رہے ہیں اور وہ فوراً جو بوٹ پالش فوراً شروع کر دی انہوں نے کہا موقع ہے بوٹ پالش کرو، فوراً بوٹ پالش، چیری بلاسم کا اشتہار ہے یہ لوگ کرنے والے کو بوٹ پالش کرنا۔ اور یہ لفظ کیا ہوا، میرا جسم کیا ہے، میری مرضی، میری مرضی نہیں، یہ جسم کو ڈھانپنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، اور مردوں سے زیادہ عورتوں کو حقوق ہے۔ ہمیں ان سب خواتین کا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ جو خاتون ہے اسے پاک فوج سے خاص دشمنی ہے، یہ ان پہ زہر اگلتی ہے۔ یہ جو این جی او شنجیو کہہ رہے تھے نا، میں نے کہا تھا 3-4 این جی او کو ایڈٹ کرائے، اربوں روپے آپ کو نکلے گے۔ آپ کو اس کے زبان سے محترمہ کے اتنی نامناسب لینگویج اپنے اہم اداروں کے بارے میں، بھائی اگر کوئی سیاست میں انٹرفیئرنس کرتا ہے آپ اس ادارے کو تنقید کرو، اس بندے کو، پوری فوج کو تو نہ کرو۔ یہ اٹیک تو پاکستانی اسٹیٹ پہ کرتی ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکی اسٹیٹ جو مدر آف آل دی ایلز اینڈ ایولز ہے اس کے بارے میں یہ خاموش رہتے ہیں۔ میں نے صاحب آپ کا کیا ٹیک؟ ان کے ارد گرد نا ان کی کمپنی چیک کیجیے گا کون کون سی ہیں، پھر مجھے کچھ حسین حقانی صاحب، میں پورا بول نہیں نہ رہا بس۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس سارٹ کی آزادی چاہیے، کس ٹائپ کی آپ آزادی چاہتی ہیں؟ آپ کون سا کلچر یہاں پہ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں؟ آپ ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ ویسٹرن کلچر کو لے کے آنا چاہتی ہیں؟ آپ اپنے یہ جو پلے کارڈ ہے یہ آپ جا کے کہیں اور پہ ڈسپلے کریں، یا آپ ویسٹرن کلچر اپنا جو ہے نا جا کے کہیں اور پروموٹ کریں۔ مغرب کے جھوٹے برتن میں ہے کھانا پینا راز تمہیں، اور کھوٹے سکوں جیسے نعرے ہیں لگتے ہیں خاص تمہیں، اور آپ کس خواب میں محل میں جی رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کس بھول میں ہیں؟ آپ کو عزت راز نہیں ہے؟ آپ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پاکستان کی عوام کو، آپ پاکستان کی بیٹیوں کو، قوم کی بیٹیوں کی کس طرح کی کردار سازی کر رہی ہیں؟ آپ کس طرح کی ان کی ذہن سازی کر رہی ہیں؟ آپ ان کو یہ سکھا رہی ہیں؟ اور خاص طور پہ جو خواتین آپ کا ساتھ دے رہی ہیں نا، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کی عقلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، اور ان کی جو عقلیں ہیں وہ ان کے جسم کے ملبوں کے ڈھیر تلے دفن ہو چکی ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ خواتین کے حقوق کی بات کریں تو آپ سب آپ کا ساتھ دیں، لیکن آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ فحاشی پھیلا رہی ہیں، آپ خواتین کے حقوق کے نام پہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے بڑی بات ایک جو سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہمارا میڈیا، بلکہ ہمارا جو بکاؤ اور ہمارا جو دجالی میڈیا ہے، وہ اس بات کو اس کو علم ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ ہمارے مذہب کے خلاف بات کرتی ہے، یہ ہمارے کلچر کے خلاف بات کرتی ہے، ہماری مذہب کو گالی دیتی ہے، ہمارے کلچر کو گالی دیتی ہے، پھر بھی اس کو ٹاک شوز کی زینت کیوں بنا دیتے ہیں؟ کیوں ٹاک شوز میں اس طرح کے لوگوں کو بلاتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ حقیقی مطالبات ہے اور اس میں ہر طبقے کی عورت ہے، اوپر کی بھی طبقات کی بھی ہے، اور جو لیاری اور ڈرک کالونی اور لانڈی کی بھی خواتین موجود ہیں۔ آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی یہ ناانصافیاں، ظلم اور تشدد جاری رہے گا، جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان نے کبھی نہیں ہوا تھا 1825 میں انگریز نے نافذ کیا ہے، جیسے انگریزی ہمارے پر مسلط کر دی ایسے ہی نکاح مسلط کر دیا۔ نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ دیکھی، بلکہ میرا جسم میری مرضی، میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں، پردہ اپنی آنکھوں پہ کر لو،
मर्द को जानवर बनाकर गले में पट्टा डालना, खाना खुद बना लो। हत्ता कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कराची के अंदर 1 मार्च में एक सठियाए हुए बूढ़े बड़े मियाँ ने कहा निकाह तो अंग्रेज की साजिश है, निकाह तो तमाम मज़ाहिब के अंदर है, उसके बारे में कहा ये तो अंग्रेजों से चला हुआ है, निकाह हमारे तमाम के तमाम फसादात की जड़ है। ये 1 मार्च के अंदर एक बड़े मियाँ बूढ़े ने ये कहा है। जब इस तरह के बेहुदा नारे सामने आएंगे, मुझे बताइए इन नारों के अंदर कयाम, ताम, लिबास, इलाज, मुआवजा, नानो नफ्के का कोई मुतालबा है? क्या उसकी कोई डिमांड है? फिर कहा जा रहा है आजादी चाहिए। सवाल ये किससे आजादी चाहिए? शौहर से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, हुकूमत से, रियासत से? दुनिया का कानून ये है कि मुजमल, मुबहम, ना काबिल फाहम और ना समझ आने वाला नारा और मुतालबा खोखला होता है, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, अपने अंदर कोई तासीर नहीं रखता। ये वाजे तो करे ना किससे आजादी, कब, किस तरह की आजादी। इसके साथ साथ ये नारा भी फजूल है क्योंकि जिस्म हमारा अपना है ही नहीं। ये जो है मेरा जिस्म नहीं है भाई, आपका जिस्म, किसी मर्द का जिस्म उसका अपना नहीं है। एक मुसलमान का अकीदा ये है, ना मर्द का जिस्म उसका अपना है, ना औरत का जिस्म उसका अपना है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। इसीलिए इस्लाम में खुदकशी हराम है, कानून में भी हराम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने हाथों अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरह नूर आयत नंबर 31 के अंदर कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, मर्द भी और औरतें भी अपनी निगाहें पस्त रखें। अगर आंखें मेरी हैं, अल्लाह ताला ये हुक्म क्यों दे रहे हैं? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, औरतें घर से बाहर निकले हिजाब, अबाया, बुर्का, पर्दे का एहतमाम किया करें। अगर मेरा जिस्म मेरा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साहिबातियों औरतों और उनकी अज़वाज मुताहरात को और सारी मोमिनात मोमिनीन और तमाम की तमाम ख़वातीन मुस्लिमात को ये ऑर्डर और हुक्म क्यों दिया जा रहा है? फितरी तौर पर भी ये नारा गलत है। आप बताइए कोई आदमी अपने जिस्म को बूढ़ा होने देता है? अपने चेहरे पे झुर्रियां बर्दाश्त करता है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर आपकी मर्जी है तो आपका जिस्म बूढ़ा क्यों होता है? जबकि आप तो कोई अपने जिस्म को बूढ़ा नहीं करने देती हैं, ना मैं करने देता हूँ। आपके चेहरे पे झुर्रियां क्यों आती हैं? क्यों आपके क्रिस पड़ते हैं? पता चला बीमार हम होते हैं। अल्लाह की अमानत। मेरा जिस्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेगा, मेरा जिस्म इस्लाम के हुक्म के मुताबिक चलेगा। हाँ, फरजाना बारी साहिबा को, आयशा साहिबा को, हर एक खातून को, तमाम इफ्फत माब, काबिल एहतराम, काबिल इकराम हमारी माओ बहनों को ये सवाल करने का जरूर राइट है कि क्या ये हुक्म इस्लाम के अंदर है या नहीं है। कुरान करीम के तर्जमा पढ़ करके एक बात आई, बिल्कुल सही बात आई है, सूरह निसा पढ़ लीजिए। अगर वो इस्लाम का हुक्म है तो फिर इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ममलकत खुदादाद कलमे के नाम पर बनने वाले इस मुल्क के अंदर हर मुसलमान को गर्दनें झुका देनी होगी, अपना सर झुका देना होगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मार्च अक्सरियत को इश्तियाल में लाने की कोशिश है, मशरकी रिवायात के भी खिलाफ है, इस्लामी अकदार के भी खिलाफ है। रियासत मदीना में इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। फेमिनिज्म वो इनकलाबी सोच है। बाय द वे, कमर साहब से बहुत एहतराम के साथ, फेमिनिज्म कोई तंजीम नहीं है, तंजीम का नाम नहीं है। ये एक सोच है, ये एक फिक्र है, ये एक आइडियोलॉजी है, नुक्ता नजर है। तो ना मुझे किसी ने हुकूक देना है, ना मैंने किसी से मांगना है, ना मैंने किसी से लेना। यानी कि आप कह रही हैं कि हम मर्दों से अपने हुकूक नहीं मांगते? क्यों मांगे? अच्छा ठीक। हम तो पैदा हुए हैं हुकूक अपने वजूद में बसाकर, रचाकर, लाकर। हमें कशकोल लेकर हुकूक मांगने की जरूरत नहीं है। ये जो मौसूफा है मोहतरमा किरत मिर्जा, इनका मसला ये है कि इनका उन्वान और है और ये बातें और करती हैं। जो ये बातें करती हैं उनमें तो गुंजाइश मौजूद है इसको कबूल करने के लिए, लेकिन उन्वान इनका इतना खतरनाक है कि इसको कोई मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर ये जुमाना लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या माना है, तो वो कहता है कि निकाह जो है वो अपनी मर्जी करना चाहते हैं। तो ये तो नबी अलैहिस्सलाम कौल है कि औरत अपनी मर्जी से का निकाह करें। तो आप उन्वान तब्दील करो, मेरा जिस्म मेरे मर्जी को हटा दो, आपको मेरा निकाह मेरी मर्जी का,
इसमें तो हम आपका साथ देंगे, फतवा भी आपका साथ देगा, इल्म भी आपका साथ देगा और आप एक मकसद को भी पहुंच सकेंगे। लेकिन जब आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी के दो तो उसका एक और मतलब है कि मुझे निकाह से भी आज़ाद कर दिया जाए, मुझे पर्दे से भी आज़ाद कर दिया जाए, मैं जैसे चाहूँ उसको इस्तेमाल करूँ, तो फिर मुझे माफ़ कीजिए, यहाँ तो फिर इसका गलत इस्तेमाल होता है ना। ज़ुबानी अल्फाज इस्तेमाल करके आप लोगों को खुदा के लिए गुमराह न करें। आप ये मेरा जिस्म मेरा मर्जी इसको हटा दें। कतई आपका जिस्म आपकी मर्जी नहीं है, आप खुद नहीं पैदा हुए, आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया और आपको कायदे और कानून के मुताबिक चलना होगा। आप हमारी बहन है। दूसरी बात यह कि औरत और मर्द के दरमियान इतना बड़ी तफरीक क्यों पैदा करते हैं? ये तो एक कमरे में रहते हैं, दो दोस्त होते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब आप मर्द के ज़हन में ये डालते हैं कि तुम वाहची हो और औरत को कहते हो कि ये आपका कातिल और जालिम है, तो ये आप माशरे को कहाँ ले जाएंगे? मुझे माफ कीजिए, बहुत पहले डॉक्टर इकबाल साहब ने 100 साल पहले कहा था कि ये बैरूनी असरात आएंगे, हमें उसका मुकाबला करना होगा। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, मियाँ निजार भी छीले गए साथ, बहुत ही तेज हैं यूरोप के रंदे। मेरी बहन अगर इस चैनल में ये वजाहत कर दे कि हम इस उन्वान को तब्दील कर दें तो इनके साथ ताउन हो सकता है। कौन सी रेटिंग आपकी? लेट द पब्लिक बी जज। मैं पहली दफा देख रहा हूँ एक एंकर डायरेक्टली गेस्ट के साथ बहस रहा है। बहस क्यों ना करूं मैं आपसे? बहस इस तरह की कर रहे हैं। क्यों ना करूं खलील साहब, क्यों ना करूं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का ये मकसद है कि कोई भी राह चलता शख्स मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा सकता, किसी औरत के जिस्म को वो हाथ नहीं लगा सकता। ये उसका जिस्म है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका ये मकसद है। हमारा आपका ये इख्तलाफ। ठीक है, आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं इसको? नहीं जस्टिफाई नहीं, आपके जिस्म की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, जिसके भी जिस्म की बात हो रही है, हर एक का अपना जिस्म है, हर एक का अपना जिस्म है और उसका अपना राइट है और आपका भी जिस्म है। जब भी तवाइफों के कोठे तबाह होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान दलालों का होता है, जमीर फरोशों का होता है, बेगैरतों का नुकसान होता है। जो लोग यूरोप की जिंदगी से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का असली माना मकसद क्या है। मैंने बड़ा अरसा यूरोप में गुजारा है, मैं जानता हूं क्या मकसद है मेरा जिस्म मेरी मर्जी का। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब यह है कि मैं जिस्म फरोशी करूं, मैं बेचूं अपना आप, जिसके आगे चाहूं मैं अपने आप को पेश करूं, मुझे रोके टोके कोई ना, मुझे पूछे कोई ना। मैं जिसका चाहूं बच्चा अपने पेट में ले आऊं, मेरा शोहर भी मुझे ना पूछेगा ये किसका बच्चा है। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा बाप मुझे रोके टोके ना, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। मैं खलीलुर रहमान कमर साहिब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हक पर डट कर इस मुहाज पर जंग लड़ने का इरादा किया है। पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और आपको सलाम पेश करती है। और एक बात जहन में रख लीजिए कि मारवी सरमद ने जो जबान दराजी की है टॉक शो में, ये उसका कसूर नहीं है, वो तो आगे मोरा है, उसके पीछे ताने बाने कोई और हिला रहा है कि जब ये निकलेंगी इनको रोका जाएगा और वो रोकना तशद्दुद की सूरत बनेगी और कहा जाएगा देखिए जी मुल्क पाकिस्तान में औरतें अपना हक मांगने के लिए निकली हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। खवातीन को वहां उनके हकूक नहीं मिल रहे, ये लॉबी काम कर रही है। इसके पीछे जो प्रोपेगेंडा है उसको समझने की कोशिश किया करें। ये जो बोरोड आइडियाज की उन्होंने बात की है कि हम लोगों के पास जो मौजूद होता है, हम ये मानने वाले हैं हमारे पास इस्लाम की शक्ल में मुकम्मल किताब मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास मुकम्मल एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है, हमारा वैल्यू सिस्टम है सोसाइटी में जिसको हम वैल्यू करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, वहाँ से आइडियाज़ बोरो करते हैं, उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम लॉजिकल डिस्कशन नहीं करते हैं, सुन नहीं सकते एक दूसरे को बैठ के। इसकी क्या वजह है? इस अदम तवाज़ुन की और इस एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर की सोसाइटी में आपको क्या वजह नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनैरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। मैंने अपने थीसिस में, मैं जब अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी तो मैंने अपने थीसिस में एक जुमला लिखा था जो सबको बड़ा पसंद आया मेरे कि हम लोग बदकिस्मती से लंडा बाजार की आदि कौम है, जो चीज मगरिब फेंक देती है हम उसको पहनने की कोशिश करते हैं। वो लोग अब वापस अपने फैमिली सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, वापस वो इस उसमें कि किस तरह अपने फैमिली फैब्रिक को मजबूत करें।
لیکن ہم لوگ ان کے اس جو انہوں نے اتار پھینکا ہے جو آئیڈیا جس کا وہ لوگ اب شاخسانہ برت رہے ہیں. اور میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی پیٹرک جے بوکینن کی The Death of West. اس میں انہوں نے اسی ساری چیز کا ذکر کیا ہے جس کا بھی خلیل الرحمان قمر صاحب بات کر رہے تھے. اور میں نے واقعی ہمارے ہاں اصل ایشوز کہیں گم ہو جاتے ہیں اسی یعنی بحث و تکرار میں. انتہائی لغو بیہودہ اور عقل سے ماورا ان کے آرگومنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہی نیڈز اے میڈیکل ٹریٹمنٹ. ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اور ان کو معاشرے میں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے الگ تھلگ لوگوں سے. یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے. اس کی کئی وجوہات ہیں. پہلی مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو جی میں آیا کہا ہے سر تسلیم خان ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گالی نہ دے دیجیے گا. تھوڑا کسی وقت آپ بڑے غلط کام کر رہے ہیں. نہیں سر، گالی سر آپ دے دیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں لائن کراس کر جاتا ہوں. آپ کی مہربانی. جی آپ بہت غلط کر رہے ہیں. آپ نے اپنے شو کو بنانے کے لیے جو حرکتیں کی ہیں. ارے ماں چودھا پڑھنا کرتی تھی بہن چوتھ تو رشی کپور کی قوالی میں ایک آدمی نے آیا تھا وہ لگ رہا تھا. پتہ نہیں ٹوپی بھوسڑی کی طرح ایسی کیوں لگ رہی ہے مجھے. نہیں یہ صحیح ہے، صحیح. چلو وہ ہے نا ہے اگر دشمن دشمن، اس میں یہ ٹوپی پہنی اس نے. وہ کیا نام ہے وہ ہے یار، وہ اس نے لڑکیاں بھی بہت سینوں میں بھی آتا تھا. وہ ریپ کے سین بھی بہت کیا. نہیں ریپ کے سین ایسا لگتا تھا مکھن کھایا ہوا ہے وہ ہر وقت. ایک لفظ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے لیے. اللہ معاف کرے. اس کا کیا، میں ٹائٹس پہنوں گی اور میں گلا کھلا پہنوں گی اور میں یہ آپ یہ سب کر کے، یا میں سر کو ننگا کر لوں گی دوپٹہ آنکھوں پہ باندھ لوں. آپ کہتی ہیں کہ نظر تیری خراب ہے دوپٹہ میں کیوں لوں؟ تو ٹھیک ہے گوشت کو کھلا چھوڑ دیں، کتا جھپٹے گا. یہ نیچر ہے یا نہیں؟ آپ اس کے اگینسٹ. آپ ایک طرف کہتی ہیں کہ گوشت بھی کھلا اور نہ اس پہ جانور جھپٹے نہ اس پہ پرندے جھپٹے. شکار اسی گوشت کا ہوتا ہے جو ننگا ہوتا ہے. تو ننگا گوشت نہ بنے. اپنی نیچر کے اگینسٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اس دنیا میں پہلی تخلیق بھی مرد ہے اور اللہ کے لیے بھی آپ نے کبھی فیمیل کا صیغہ یوز نہیں کیا. دوسری بات. تیسری، چاند آپ کو کہا جائے، سورج آپ کو کہا جائے، سورج کی روشنی سے مرد آپ کو تشبیہ دے، چاند سے آپ کو دے، لیکن کیسے بھول جاتی ہیں کہ چاند ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. سورج ہوتا ہے، ہوتی نہیں ہے. بادل ہوتا ہے جو سایہ دیتا ہے، وہ ہوتی نہیں ہے. لیکن صرف زمین ہوتی ہے اور آپ زمین ہیں. اپنی جگہ کو پہچانیں. اس حوالے سے نہیں کہ زمین نیچے ہوتی ہے، اس حوالے سے کہ زمین سیراب ہوتی ہے، زمین پروڈکٹیو ہوتی ہے، زمین سکون ہوتی ہے، زمین آسرا ہوتی ہے، زمین ٹھنڈک ہوتی ہے، زمین محبت ہوتی ہے. اپنی جگہ کو لوز کریں گی اور اس طرح کی حرکتوں سے انٹرنیشنلی ہم لوگوں کو بدنام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کوشش کریں کہ نیچر کے اگینسٹ نہ جائیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی، بربادی کی طرف ہوں گی. اور پھر آپ ہی جیسی ہوتی ہیں بہت ساری جن سے مینٹل، جس کو اللہ نے سپیریئر پیدا کیا وہ سپیریئر ہے. وہ آپ کچھ کر لیں وہ سپیریئر رہے گا. کیونکہ سوری ٹو سے ضعف میں آپ کبھی مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں. عورتیں گھر سے باہر نکالے تو بدچلن ہے، عورتیں گھر سے باہر نکلے سیاست کریں جمہوری حقوق مانیں تو آوارہ ہے. مرد کھلے عام دندناتے پھرے وہ سب ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا. پاکستان کی ریاست میں اور پیپلز پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو میرا جسم میری مرضی کی بات کرتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور مجھے کہتی کہ یا محمد، اور میں عشاء کی نماز جو ہے فرض جماعت پڑھا رہا ہوتا اور میں سلام پھر کے کہتا کہ جی اماں جان. اور جب وہ مدینہ منورہ سے جا رہے تھے مکہ مکرمہ تو علماء کرام اور تاریخ کی کتابیں لکھتی ہیں کہ کم و بیش 1,00,000 صحابہ کے ساتھ انہوں نے ابوا کے مقام پہ اپنی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے قبر کے کنارے وہ رات گزاری اور ساری رات روتے رہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا تمام امت کو کہ تم میں سے بہترین مرد جناب چیئرمین صاحب وہ ہے جو اپنی وائف سے بہترین سلوک کرتا ہے. یاد رکھو میں تمہاری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتا ہوں. پھر بیٹی کا رشتہ جہاں بتایا مشاہد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب گھر میں آتے
جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ملتے، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی، وقت کا پیغمبر نبی آخر الزمان اپنی بچی کے احترام میں کھڑے ہو کے ان سے ملتے، تو ہمیں کوئی ویسٹ سے کوئی نئے وظیفے لا کے نہ سکھائے. ہمیں پتہ ہے ہمارے جسم پہ کس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے جس کا یہاں پہ کلام لکھا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اس کا حکم میرے بدن پہ چلے گا. قائد اعظم نے فرمایا 1948 سے بھی دربار، it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principle of social and economic justice. مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حقوق ہمارا دین ہمیں دیتا ہے، جو حقوق ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا آئین عورتوں کو دیتے ہیں، ہم انہی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی بھی ہے. آج پاکستان کی عورت اگر بننا چاہتی ہے تو ڈاکٹر بھی بنے گی، لائر بھی بنے گی، فوج میں بھی کام کرے گی. اگر پاکستان کی عورت چاہتی ہے تو وزیر اعظم بھی بنے گی. کوئی سیاستدان ان کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی مولانا ان کا راستہ نہیں روک سکتا. ریاست کا کام ہے جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جو ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑے، جیل میں ڈالے. اسلام نے عورتوں کے حقوق سے منع نہیں کیا، اگر نہیں مل رہے تو ان کو حق مانگنے کا. لیکن یہ اشتہار لگانا، یہ مارچ میں نکلنا اور یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، یہ ان کے اشتہارات ہیں. آپ یہ بتلائیے کہ ایک عورت اگر یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ بالکل خلاف اسلام نعرہ ہے، منافی نعرہ ہے. مرد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا جسم میری مرضی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جسم اللہ کی امانت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی امانت اللہ کے سپرد. تو یہ امانت ہے جسم. یہ کہنا کہ میرا جسم ہے، میں اپنی مرضی سے جہاں استعمال کروں، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، کوئی آدمی اپنی ماں کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. ان کے لیے قرآن پاک میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں. اور اسی طریقے سے اگر ان سے کوئی سوال کرنے آئے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے جواب دیں. اسلام نے حدود متعین کیے ہیں. اسلام نے ہر چیز جنگ میں بھی لیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، حضرت فاطمہ نے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن عورت کے ایک حدود ہے. اب یہ مارچ نکالنا اور یہ اعلان کرنا میرا جسم میری مرضی، یہ مغرب کی تہذیب کو ہمارے ملکوں پر مسلط کرنا ہے. مغرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بچہ جو میرا ہے کس کا ہے. خاندانی نظام بالکل تباہ ہے اور وہاں پر کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا. وہ آزاد پھرتی ہیں. اور مغرب نے بھی جو عورت کو آزادی دی ہے وہ جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں عورت اور مرد برابر ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ امریکہ نے کتنی عورتوں کو صدر بنایا، کتنی عورتیں، لیکن وہ بن تو سکتی ہیں وہاں پہ مفتی صاحب، کتنی عورتیں ہیں They are eligible. بن سکتی ہیں، تو کیوں نہیں بنی ہیں؟ بن جائیں گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ صدر مرد ہو اور ایک مرتبہ عورت ہو. ایسا کیوں نہیں ہے؟ کتنی پائلٹ عورتیں ہیں. ہر جگہ عورت، اسلام نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، قرآن نے دی ہے، اللہ نے واضح طور پر کہا ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں. میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے. مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی صدر خاتون کیوں نہیں بنی؟ ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا. فاطمہ جناح ہماری لیڈر تھی، اور بہت ساری، یہ جس طرح سے ولید اقبال صاحب نے نام لیا، شائستہ اکرام اللہ نے جب لیاقت باغ میں یا پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا،
तो कोई मर्द बाद में बढ़ा था, सबसे पहले शाइस्ता इकरामुल्लाह ने उन्हें संभाला था, गोली लगी हुई थी उनको। यह हिस्टोरिकल बातें हैं। लेकिन इस तरह की औरतों ने कभी यह कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब फाहिशी है, इस मुल्क की माशरत को बर्बाद करने के मुतरादिफ। इसकी इजाजत कोई मजहब नहीं देगा। आप करें, फिर भी हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहेंगे। हमने कलमा पढ़ा है, हम एक रिप्रेजेंट करते हैं, एक सोसाइटी को, एक माशरत को, एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कुछ टकों के लिए बर्बाद नहीं हम करने देंगे। और कोई पसंद नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, उनके भी घर वाले इन बातों को पसंद नहीं करते होंगे। जितनी भी औरतें इस वक्त ये वीडियो देख रही हैं, वो बताएं क्या जो प्ले कार्ड लेकर ये खड़ी हुई है, जिस प्ले कार्ड आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, क्या ये प्ले कार्ड लेकर इन्हें खड़ा होना चाहिए? क्या किसी औरत को ये कहना चाहिए लो मैं बैठ गई सही से, या मेरे डैश नहीं तुम्हारी सोच छोटी है? एक औरत ले खड़ी, आज वाकई माँ बहन एक हो रही है। उसके अलावा हम देख रहे हैं वो कह रही है कि औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। मतलब ये बातों से औरतों को कौन से हकूक मिल रहे हैं? मारवी सरमद साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आप इस तरह करके कौन सी औरतों को हकूक दिला रही हैं? और ये जो औरतें प्ले कार्ड लेके खड़ी हुई हैं, इनसे जरा पूछें कि इन पर क्या जुल्म हो गए, इनके बाप भाई शौहर कहां मर गए हैं, क्या उन्होंने इन पर ऐसा जुल्म कर दिया है कि इन्हें ये प्ले कार्ड लेकर खड़े होना पड़ रहा है? ये मैं आपको बताऊं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन लोगों को फंडिंग करती है, और ये गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो चाहती हैं जी पाकिस्तान में बिगाड़ पैदा हो, पाकिस्तान में माशरा खराब हो, इस वजह से इनको फंडिंग दी जाती है। ये इस तरह की औरतें लेके खड़ी होती हैं जिन पे कभी जिंदगी में जुल्म नहीं होगा, इनके बाप भाई ने कभी इनको डांटा भी नहीं होगा, इनके शौहरों ने कभी ऊंची आवाज में इनसे बात नहीं की होगी। ये वो सारी औरतें प्ले कार्ड लेके खड़ी हैं और ये दिलाएंगी हकूक। यार मियां बीवी ना दो गाड़ी के पहिए होते हैं, बराबरी देनी चाहिए, बराबरी के हकूक रखने चाहिए। लेकिन ये कौन सी बराबरी है कि आप अपनी पर्सनल बातें आके लो अपना बिस्तर खुद गर्म कर लो? यार ये कौन सी बातें हैं? क्या तुम्हारा जहन, क्या तुम्हारी जहन सोच कितनी छोटी है? अगर हम बात करें, जो शहजादा चार्ल्स उनकी बेगम आई थी, वो पूरे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और वो उन्होंने हमारी जो तहजीब है, जो समझती है कि जी हमारी तहजीब है यहाँ पे, उन्होंने वही कपड़े पहने और कितनी प्यारी लग रही थी वो खातून, दिल से इज्जत करने का चाह रहा था। आप कह रही है कि जी दुपट्टा उतार के रोड पे घूमो, भाई आपकी मर्जी है। आप इस पे लिख रही है कि दुपट्टा इतना पसंद तो आंखों में बांध दो। आप औरतों को क्या तरगीब दे रही हैं? आप औरत मार्च नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ अपनी जेबें गर्म कर रही हैं। जितनी भी औरतें ये वीडियो देख रही हैं, बताएं कि अब तक मैंने कोई इसमें गलत बात की? आया इन बातों से औरतों को कौन से हकूक मिल गए? वो किस तहजीब का हिस्सा बन गए, वो किस माशरे का हिस्सा बन गए, वो किस सोच की अक्कासी कर रहे हैं? हमें तो सोच के भी शर्म आ रही है और हमारे सर जो है वो शर्म से झुक गए। सोशल मीडिया पर भी कंडेम हुआ। मैं जरा कोई रिव्यू करूंगी कि वो क्या चीजें थी जिन्होंने बात बेसिकली औरत का जो केस था, जो खवातीन का केस था, उसको मजबूत करने के बजाय इंतहाई कमजोर कर दिया। प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि घटिया मर्द से आजादी, सर दर्द से आजादी। मेरी शादी नहीं, मेरी आजादी की फिक्र करो। पता नहीं इन बीबी को कौन सी आजादी दरकार है। मेरी शर्ट नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। फिर एक और नए प्ले कार्ड से, अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पर बांध लो। ये आपका इंडिविजुअल, आपकी राय होनी चाहिए, आपका ओपिनियन होने चाहिए कि आया आपको पहनना है, आपको नहीं पहनना। बट स्टिल ये बातें करना तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। उसके बाद एक खातून, अपना मुंह भी उन्होंने खुद भी शर्म से शायद छुपाया हुआ है, वो कहती है अकेली आवारा आजाद चादर। और अफसोस की बात यह है जब वो ये कहते हैं कि चादर और चार दीवारी जहनी बीमारी। पहले से तो मैं इत्तेफाक करूं ना करूं, ये जहनी बीमारी कोई ना कोई जरूर है। फिर आज वाकई माँ बहन एक हो रही है। मतलब वो वर्ड जो हमारे यहाँ सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी में अच्छे नहीं समझे जाते हैं, जो हमारे यहाँ अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज, तहजीब याफ्ता लोग अपनी फैमिलीज के सामने, अपने बड़ों के सामने, अपने छोटों के सामने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। वो हमने आज खुल्लम खुल्ला कल देखी। मैं लॉलीपॉप नहीं औरत हूँ, इसकी वजाहत भी कर देती हूँ तो बहुत अच्छा था इन खातून की। हम बेशरम ही सही। मतलब ये कौन सी तहजीब है जिसकी हम अक्कासी कर रहे हैं और कौन सी तहजीब है जिसको हम चाह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में आ जाए? फिर वो एक कहती है, वो खुद तो ऐसी नहीं लगती लेकिन प्ले कार्ड उनके हाथ में, वो कहती है मैं आवारा मैं बदचलन।
میری شادی نہیں آزادی کی فکر کرو. یہ چیزوں نے ہمارا سر یقیناً کرے شرم سے جھکا دیا. اور اس پر جب میں اس کو شاید مجھے نہیں پتا ہم کس طرح سے اس کو دکھا سکتے ہیں, اس کو کر سکتے ہیں. لوگ بیٹھ گئی صحیح سے, مطلب یہ بڑی ایسی ویلیوز ہیں, یہ آپ کی فیملی ویلیوز ہیں, یہ آپ کے فیملی بیک گراؤنڈز ہیں. اور اگر مجھے میری ماں نے مجھے بیٹھنے اٹھنے کی بحیثیت ایک عورت, بحیثیت ایک لڑکی تمیز سکھائی ہے, تو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بحیثیت عورت, بحیثیت ایک لڑکی کس طرح اپنے آپ کو کیری کرنا ہے, اپنے بیک گراؤنڈ کو لے کر, اپنی فیملی ویلیوز کو لے کے, اپنے سوسائٹی نارمز کو لے کر. اور اگر یہ میری آزادی کے آڑے آتی ہیں تو پھر مجھے ایسی آزادی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے, ازواج سے, اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے آپ ارشاد فرمائیں. تو جو مسلمان ہیں وہ لازمی اپنے نبی اور اپنے رب کے اس فرمان کو جو ہے وہ سمجھیں گے. ایک صحابیہ جنگ کے موقع پر جنگ کی طرف جا رہی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو بڑا لپیٹا ہوا کپڑے سے اور پردہ کیا ہوا. ان کو کسی نے بتایا, حیرت ہے تم ادھر جو ہے وہ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہی ہو اور پردہ کیے ہوئے ہو, تمہارا تو بیٹا شہید ہو چکا ہے. اور جس کا بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو پھر اس وقت زمانہ جاہلیت میں عورتیں بہت کچھ اپنا گرے بان چاک کرنا, اپنا کپڑے جو ہے وہ پھاڑنا, پتہ نہیں کیا کیا برائیاں ہوتی تھی. تو وہ کسی نے کہا یہ حیرتیں ابھی بھی پردہ کر کے یہ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہیں. تو اس عورت نے جواب دیا, میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے. مسلمان عورت کی حیا پردہ ہے, میرا بیٹا فوت ہوا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ایسا, عورتیں پردے کی حالت میں برہنہ ہوں گی, کپڑے پہن کر بھی برہنہ ہو جائیں گی. وہ زمانہ آج دیکھ لیں آپ, 1400 سال پہلے فرمایا. اس وقت اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا. اب کپڑے شارٹ سے شارٹ ہوتے گئے, قمیضیں چھوٹی ہوتی گئیں, آستینیں کٹ گئیں, لباس چست ہو گئے, برقعے پہنے تو برقعے چست ہو گئے, پردہ کر کے بھی بغیر پردے کے جا رہے ہیں. یہ ہمارے شریعت کے احکامات کی یہ دھجیاں اڑانا ہے. خدا را مسلمان عورتوں کو سمجھنا چاہیے.